السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں رین بسیرا ایپیسوڈ 7۔ عذرا ابھی سو رہی تھی کہ ظفر نے ناشتہ تیار کر لیا۔ پھر اس نے اسے اٹھایا۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھی تو اس نے آنکھیں کھول کر ظفر پر نگاہ ڈالی۔ وہ نہایا دھویا نظر آیا۔ اس نے کھڑکی کی طرف نظر ڈالی اور پوچھا، بس یوں سمجھو کہ ناشتے کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں ابھی ناشتہ بناتی ہوں۔ عذرا بیڈ سے تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، میڈم ناشتہ تیار ہے، آپ اشنان فرما لیں۔ ظفر نے جھک کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا ہاں، اتنا کہہ کر وہ مسکرائی۔ اسے رات کا فسانہ یاد آ گیا۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ ظفر ڈرائنگ روم میں اپنی محسوس نشست پر بیٹھ گیا۔ اسے رین بسیرا جانے کی فکر تھی۔ وقت نکلا جا رہا تھا۔ دروازے میں پڑا بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ظفر نے صبح اٹھتے ہی کھڑکی کھول کر نیچے گلی میں جھانکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر چابی نیچے پڑی ہوگی تو وہ گلی میں آتے جاتے شخص سے ٹوکری نیچے ڈال کر چابی اس میں ڈلوا کر اوپر کھینچ لے گا، لیکن اسے چابی کہیں نظر نہ آئی۔ احتیاطاً اس نے گلی سے گزرتے ایک پڑوسی کو چابی ڈھونڈنے پر لگایا، لیکن چابی نیچے ہوتی تو ملتی۔ عذرا سر پر تولیہ لپیٹے مسکراتی ہوئی واش روم سے برآمد ہوئی۔ ظفر اسے دیکھتے ہی کچن میں چلا گیا اور چند منٹوں میں ٹرے سجا کر لے آیا۔ ناشتے کے بعد چائے پیتے ہوئے ظفر نے فکر مند انداز میں عذرا کی طرف دیکھا اور بولا، اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ پریشان مت ہو، چابی نیچے پڑی ہوگی، میں ابھی کسی بچے سے اوپر منگوائے لیتی ہوں۔ چابی بچہ کیا اس کا باپ بھی نہیں لا سکتا، ظفر نے کہا۔ کیوں؟ عذرا نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ چابی نیچے ہے ہی نہیں، لگتا ہے کوئی بچہ اٹھا کر لے گیا۔ اب بتاؤ تالا کیسے کھلے گا؟ ظفر نے الجھن امیز لہجے میں کسی قدر غصے میں کہا۔ تم نے تو کالی سے چھٹی کر لی، میں رین بسیرا کس طرح جاؤں گا؟ رنگا تو میری جان عذاب میں کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ تم اس کے ملازم تھوڑے ہی ہو، عذرا نے یاد دلایا۔ وہ میرا گرو ہے، میں اس کا پسندیدہ چیلا ہوں۔ وہ مجھے بڑی دلچسپی سے کام سکھا رہا ہے، میں اس کی ناراضی مول نہیں لے سکتا۔ وہ الٹے دماغ کا شخص ہے، اپنی پر آ جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ رین بسیرا کا سارا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، میں وہاں نہیں پہنچا تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ میں اسے ہرگز ناراض نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں کس کی ناراضی کی فکر زیادہ ہے، اصل میں تمہیں نورین کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ یکدم اس نے کہنا چاہا لیکن کہتے کہتے رک گئی۔ بڑے جتن سے اس نے ظفر کی ناراضی دور کی تھی۔ اس نے پھر سے اس ایشو کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بولی، تم پریشان مت ہو، میں ابھی واسفا سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور کوئی سبیل نکال لے گی۔ ظفر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ٹرے اٹھا کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا۔ عذرا نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر واسفا کا نمبر ملایا اور ٹیلی فون اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ پہلی رنگ پر واسفا نے ٹیلی فون اٹھا لیا۔ ہیلو یار، واسفا ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، عذرا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تیری آواز سے تو مجھے کسی مشکل کا اندازہ نہیں ہو رہا، واسفا بولی۔ چھوڑو نا، میری بات سن۔ عذرا نے بات کو آگے بڑھنے سے روکا اور چابی باہر پھینکنے کی رداد سنا دی۔ اچھا میرا انتظار کر، اس نے اس کی پوری بات سن کر کہا۔ ایک تالا میرے ہاتھ تیرے جیسا ہے، میں اس کی اور دیگر گھر میں موجود چابیاں لے کر آتی ہوں۔ آجا یار، جلدی آجا، عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں آ کر کیا کرے گی؟ ظفر کچن سے باہر آتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے گھر کی چابیاں لے کر آ رہی ہے، کیا پتہ اس کی کسی چابی سے تالا کھل جائے، عذرا نے بڑے رسان سے کہا۔ واسفا کا گھر قریب ہی تھا، وہ چابیاں لے کر آ گئی۔ چابیاں اس نے دروازے کے نیچے سے اندر کھسکا دی۔ ظفر نے چابیاں اٹھا کر جلدی جلدی تالے میں لگا کر دیکھی، لیکن کسی چابی سے تالا نہ کھلا۔ تب عذرا پریشان ہو کر بولی، اب کیا کریں؟ یہ چابی باہر پھینکنے سے پہلے سوچنا تھا، ظفر جل کر بولا۔ پھر اس نے اپنے کزن احسن کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ جواب میں اس نے جو حل بتایا اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے یار، تم جو کر سکتے ہو کرو، بس کسی طرح تالا کھلوا دو، ظفر نے فیصلہ سنایا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد احسن ایک بڑی سیڑھی اور چابی بنانے والے کو لے کر آ گیا۔ چابی بنانے والا سیڑھی کے ذریعے کھڑکی سے گھر میں آیا۔ اس نے پہلے اپنے ساتھ لائی ہوئی چابیوں کو آزمایا، تالا نہ کھلا، تو پھر اس نے ایک سوئے نما اوزار کا استعمال کیا، تالا کھل گیا۔ وہ تالا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا کہ دکان سے تالا چابی منگوا لیں۔ وہ بڑا حیران تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں طرح طرح کے تالے کھولے ہیں، لیکن اس طرح کا انوکھا کیس اس نے آج تک نہیں دیکھا کہ گھر والے گھر میں موجود ہیں اور چابی گھر سے باہر گلی میں پھینک دی گئی ہے۔ ظفر اب اس خردماغ چابی میکر کو کیا بتاتا کہ چابی آخر گھر سے باہر کیوں پھینکی گئی۔ اسے یہی کہا گیا کہ چابی غلطی سے گلی میں گر گئی، لیکن وہ اس بیان پر یقین کرنے کو راضی نہ ہوا۔ تالا کھلنے کی ظفر کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے گھر کا تالا نہ کھلا ہو، اس کی قسمت کا تالا کھل گیا ہو۔ اس نے رین بسیرا کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہ رین بسیرا پہنچا تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ ملاقات کے کمرے میں رنگا اپنی سیٹ پر بیٹھا سائلین سے نمٹ رہا تھا۔ ظفر ڈرتا ڈرتا کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ 12 بجا دیے، رنگا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔
تب ظفر نے اس کے قریب مودبانہ کھڑے ہو کر غلطی سے چابی گرنے اور چابی والے کو بلا کر اس سے تالا کھلوانے کی داستان سنا دی۔ چابی والا تو ہاتھ سے پیسے لے کر مرا ہوگا، رنگا نے کہا۔ جی رنگا جی، ظفر مسکین صورت بنا کر بولا۔ اور یار ظفر، تالا کھولنا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں تمہیں ایسا منتر بتا دوں گا کہ بڑے سے بڑا تالا چٹکی بجاتے کھل جائے گا۔ رنگا نے چٹکی بجائی۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا، ظفر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ گھر میں کہیں کوئی تالا لگا ہے؟ رنگا نے پوچھا۔ ہاں، باہر گیٹ کے باہر کافی بڑا اور مضبوط تالا پڑا ہے۔ آؤ پھر میرے ساتھ، رنگا اٹھتے ہوئے بولا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عورت اسے جاتے دیکھ کر پریشان ہوئی تو وہ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا۔ رنگا اس کے ساتھ مین گیٹ پر پہنچ گیا۔ گیٹ کھلا تھا لیکن کنڈے میں ایک بڑا تالا موجود تھا۔ رنگا نے جھک کر تالے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے جانے کیا پڑا کہ تالا ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ تالا کھل گیا۔ رنگا نے ظفر کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ جی رنگا جی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ وہ واقعی حیران تھا۔ اب دوسرا کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے تالے کا کنڈا تالے کے اندر کیا اور دونوں ہاتھوں میں اسے چھپا لیا۔ کچھ پڑا اور جب ہاتھ ہٹایا تو تالا بند ہو چکا تھا۔ اس نے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لو اب تم تالے کو ہلا جلا کر دیکھ لو، یہ نہیں کھلے گا۔ ظفر نے تالے کو ہاتھ میں لے کر کئی جھٹکے دیے مگر تالا نہ کھلا۔ وہ حیرت سے رنگا کو دیکھنے لگا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم نے خواہ پریشانی اٹھائی اور پیسے الگ گنوائے؟ میں تمہیں یہ منتر آج ہی سکھا دوں گا، جا کر اپنے گھر کا بند تالا کھول کر دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر رنگا بڑے کمرے میں آ گیا اور منتظر عورت کا مسئلہ سننے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے شاہ میر نے اس حساس موضوع کو نہ چھیڑا۔ اس نے کھانے کی تعریف کر کے کشمالہ کے ذہن کو بتانا چاہا۔ وقتی طور پر کشمالہ بہل گئی لیکن یہ بہلنا وقتی ثابت ہوا۔ شاہ میر سو چکا تھا۔ وہ بھی کروٹیں ہی بدل رہی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ اس کی ملجگی روشنی میں دیکھا کہ بلی نے جس کے منہ میں بچہ دبا تھا آئینے سے سیدھی اس کے بیڈ کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ بلی کو اپنی طرف چھلانگ لگاتے اور اپنے اوپر سے گزرتے دیکھ کر کشمالہ کی جان نکل گئی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور شاہ میر سے بری طرح چمٹ گئی۔ شاہ میر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کشمالہ کو اپنے قریب لیٹے، چیختے اور کانپتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ روشن کی۔ اتنے میں کشمالہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کبھی آئینے اور کبھی کمرے کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر نے جگ سے پانی نکال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پینے کے بعد کشمالہ کی کچھ حالت بہتر ہوئی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کوئی خواب دیکھا تم نے؟ نہیں، میں پوری طرح جاگ رہی تھی، کشمالہ نے اس کے مزید قریب ہو کر جواب دیا۔ کیا دیکھا تم نے؟ شاہ میر نے سوال کیا۔ شاہ میر، وہی بلی۔ اس نے آئینے سے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور میرے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ اس کے منہ میں بچہ دبا ہوا تھا۔ کشمالہ کے جسم پر اب بھی کپ کپی تاری تھی۔ لیکن کمرے میں تو کہیں بلی نہیں ہے، شاہ میر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں تمہاری تسلی کے لیے بیٹھ کے نیچے اور دیکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس نے نہ صرف بیڈ کے نیچے بلکہ کمرے میں جہاں جہاں بلی کے چھپنے کے امکانات ہو سکتے تھے اس نے وہ تمام کونے دیکھ لیے۔ پھر وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فریم پر لگے ہوئے نگ ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ بے شک ایک پرکشش آئینہ تھا۔ شاہ میر نے قریب ہو کر اس میں اپنی شکل دیکھی۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور تھوڑا سا دائیں ہوا تو بیڈ پر بیٹھی ہوئی کشمالہ نظر آئی۔ وہ بھی آئینے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو شاہ میر مسکرا دیا۔ نتیجے میں اسے بھی مسکرانا پڑا۔ پھر شاہ میر بائیں طرف ہوا۔ اب اسے بیٹھ کر تھوڑا کنارہ اور دیوار پر لگی آدھی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اسے آئینے میں کہیں کوئی بلی نظر نہ آئی۔ اب یہ معاملہ غمگیر ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک بلی آئینے میں نظر آئی تھی لیکن اب وہ آئینے سے باہر نکل آئی تھی اور کشمالہ کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اگر کشمالہ نے اس بلی کے اپنے جسم پر پنجے محسوس نہیں کیے تھے لیکن جسم کے اوپر سے گزرنے کا احساس پختہ تھا۔ شاہ میر کو اب بھی پورے طور پر بلی کے وجود کا یقین نہ تھا لیکن کشمالہ کی حالت دیکھ کر وہ اس معاملے کو سرسری نہیں لے سکتا تھا۔ وہ دن بھر فیکٹری میں سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ اس نے کئی بار گھر فون کر کے کشمالہ سے حال احوال لیا۔ گھر میں فیکٹری سے اٹھنے تک امن تھا۔ فیکٹری سے اٹھتے ہوئے شاہ میر نے کشمالہ کو بتایا کہ وہ ریحان نجمی سے ملتا ہوا گھر آئے گا۔ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو وہ ریحان نجمی کے گھر فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دے۔ جب وہ ریحان نجمی کے گھر پہنچا تو انہیں اپنا منتظر پایا۔ شاہ میر ان سے فون پر بات کر چکا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر استقبال کیا اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ جی سر، شاہ میر نے بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بتائیں کیا ہوا؟ ریحان نجمی بولے۔ شاہ میر نے گھر میں جو کچھ ہوا تھا وہ بے کم و کاس ان کے گوش گزار دیا۔ اچھا، اتنا کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر اچانک آنکھیں کھولی۔ چند لمحے شاہ میر کو بغور دیکھتے رہے، پھر مسکرا کر بولے، یہ سارا شر آئینے کا ہے۔
ان کی بات سن کر شاہ میر کو فوراً یقین آ گیا کہ کشمالہ نے جو کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ یہ آئینہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ آئینہ کشمالہ نے گلی سے گزرتے ایک ٹھیلے والے سے خریدا تھا، وہ لڑکا صرف آئینے بیچ رہا تھا۔ ریحان نجمی نے گہرا سانس لیا۔ اس آئینے کو وہاں سے اتار کر الٹا کر کے کہیں رکھ دیں۔ جی بہتر، شاہ میر نے کہا۔ اور وہ بلی؟ یہ بتائیں، آپ دونوں میاں بیوی کسی بند مکان میں گئے تھے؟ جی، کشمالہ کے والدین جو میرے چچا چچی تھے، ان کی موت کے بعد سے وہ گھر بند پڑا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس گھر میں اپنی ضرورت کا جو سامان ہے وہاں سے اٹھا لیں اور باقی سامان فروخت کر کے گھر میں رنگ و روغن کر کے اسے بیچ دیں یا پھر کرائے پر اٹھا دیں۔ بس ہم دونوں اس گھر کو کھول کر اس کا جائزہ لینے گئے تھے۔ شاہ میر نے بند گھر کا احوال سنایا۔ یہ بلی وہیں دکھائی دی؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ جی سر، شاہ میر نے کہا، وہاں ایک بلی کو جس نے منہ میں بچہ دبایا ہوا تھا میں نے بھی دیکھا، لیکن گھر میں آپ کی بیوی کے سوا کسی کو بلی دکھائی نہیں دی؟ سوال ہوا۔ نہیں سر، شاہ میر نے جواب دیا، البتہ اسپاٹ لائٹ دونوں کشمالہ اور نہیں نے دیکھی تھی، مجھے وہ بھی نظر نہیں آئی۔ شاہ میر ذرا ایک منٹ میری آنکھوں میں دیکھیں۔ شاہ میر نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ریحان نجمی کی آنکھیں بالکل سیاہ، چمکدار اور پرکشش تھی۔ شاہ میر ان کی آنکھوں میں چند لمحے بمشکل دیکھ پایا۔ اس کی آنکھیں خود بہت بند ہو گئیں۔ بس ٹھیک ہے، ریحان نجمی نے کہا۔ آپ نے میری آنکھوں میں کیا دیکھا؟ شاہ میر نے ہمت کر کے سوال کیا۔ آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں شاہ میر صاحب۔ ریحان نجمی نے مسکراتے ہوئے بات ٹال دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر اجازت ہو تو؟ شاہ میر بولا۔ جی ضرور پوچھیں، وہ مسکرا کر بولے۔ میں کشمالہ کے والد کے مکان کو فروخت کرنا چاہ رہا تھا، کیا کروں؟ شاہ میر نے اجازت چاہی۔ آپ اس مکان کو کبھی فروخت نہیں کر سکیں گے، ریحان نجمی نے حتمی لہجے میں کہا، اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغیر کچھ کہے تیزی سے اندر چلے گئے۔ شاہ میر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں بیٹھا رہے یا چلا جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ بیٹھا رہے۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اندر کسی کام سے گئے ہوں، اور یہی ہوا۔ وہ کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک بڑا لفافہ تھا۔ ریحان نجمی نے وہ موٹا اور بھاری لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں آج کل ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ یادداشتیں قلم بند کی ہیں۔ آپ کیونکہ ادیب ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کو پڑھنے کو دوں۔ میرا انہیں چھپوانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ارے سر، میں کہاں کا ادیب، میں نے چند افسانے ضرور لکھے ہیں، اور انہیں لکھے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا، شاہ میر نے انکساری سے کہا۔ اب تو میں ایک کاروباری شخص ہوں۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے لکھے مسودے پر نظر ڈالوں۔ یہ میرے لیے بلا شبہ اعزاز ہے۔ پھر اس نے مودبانہ جھک کر دونوں ہاتھوں میں ان کی یادداشتوں پر مشتمل مسودہ تھام لیا۔ اس مسودے میں جہاں بھی جول نظر آئے بلا تکلف ٹھیک کر دیں، اور ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ تشت از بام نہ ہو۔ اب بے فکر ہو جائیں، اس مسودے کا ہر لفظ امانت ہوگا، شاہ میر نے پر یقین انداز میں کہا۔ جانتا ہوں، وہ شفیق لہجے میں مسکرا کر بولے۔ شاہ میر گھر پہنچا تو کشمالہ اس کی بے چینی سے منتظر تھی۔ اس نے شاہ میر کے ہاتھ سے بیگ لے کر اس کی جگہ پر رکھا، پھر بولی، کیا کہا ریحان صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا شر آئینے، اسے اتار کر کہیں الٹ کر رکھ دیں، بس اس کے علاوہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ کہہ کر اس نے آئینے کی طرف دیکھا۔ اچھا، لیکن اسے رکھیں گے کہاں؟ کشمالہ بولی۔ تم اسے اتار دو، میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں کہ اسے کہاں رکھنا ہے۔ جب کشمالہ اسے اتارنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تو وہ یکدم بولا، ٹھہرو، میں خود اتارتا ہوں اس منحوس کو۔ وہ چپل پہنے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آئینے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی شکل دیکھے بغیر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اتارا اور فوراً ہی پلٹ دیا۔ پھر وہ دیوار گر الماری کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر اپنے کپڑوں کے خانوں میں کپڑے کے نیچے دبا کر رکھ دیا، اور مڑ کر بولا، چلو اس شر سے تو نجات ملی۔ بلی کے بارے میں کچھ بتانے کے بجائے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم کسی بند مکان میں گئے تھے؟ پھر آپ نے کیا کہا؟ کشمالہ نے پوچھا۔ میں نے بتا دیا کہ ہم کہاں گئے تھے، اور منہ میں بچہ دبائے اس بلی کو تم نے اپنے والد کے مکان میں دیکھا تھا، شاہ میر بولا۔ پھر بلی کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا؟ کچھ نہیں بتایا، ویسے وہ کم ہی بات کرتے ہیں، اب ساری تفصیل ان کے علم میں آ گئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کا کوئی تدراک کر دیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کشمالہ نے دعا آمیز لہجے میں کہا۔ رات کے 2-2:30 بجے کا عمل تھا۔ کشمالہ اور شاہ میر محو خواب تھے۔ اچانک دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی۔ شاہ میر نے اٹھ کر جگ سے گلاس میں پانی بھرا۔ اب وہ گلاس منہ سے لگانے والا تھا کہ کشمالہ کی آواز آئی، شاہ میر، پانی مجھے بھی دینا۔ اچھا، شاہ میر نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ تم جاگ رہی ہو؟ جواب میں کشمالہ نے جو کہا اسے سن کر شاہ میر حیران رہ گیا۔ وہ حیران کیوں نہ ہوتا، اس نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ اس نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا، جبکہ شاہ میر نے بھی خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھنے کے بعد ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ حیرت کی بات یہی تھی، دونوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھ کر دونوں کی بیک وقت آنکھ کھلی تھی۔
تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ شاہمیر نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے امی کو دیکھا، کشمالہ نے بتایا۔ اور میں نے چچا جان کو، شاہمیر بولا۔ ابو کو دیکھا، کشمالہ متعجب ہو کر بولی۔ کیا انہوں نے گھر سے متعلق کوئی بات کی؟ ہاں، انہوں نے مکان فروخت نہ کرنے کی تنبیہ کی ہے، شاہمیر نے بتایا۔ پھر پوچھا، کیا چچی جان نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی؟ ہاں، امی نے بھی سخت تنبیہ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مکان کسی قیمت پر نہ بیچنا، کشمالہ بولی۔ پھر اس نے دریافت کیا، کیا ابو نے مکان کرائے پر اٹھانے کی اجازت دی؟ ہاں، اجازت تو دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے بیڈ روم کو مقفل کر دینا اور جو فرنیچر اور اشیاء وہاں موجود ہیں انہیں مت چھیڑنا، شاہمیر نے بتایا۔ بڑی حیرت زدہ کرنے والی بات ہے، یہی امی نے مجھ سے کہا، کشمالہ منکشف ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بیک وقت ایک ہی خواب دیکھا، دونوں نے ایک ہی بات کہی، بس فرق اتنا ہے کہ تم نے امی کو دیکھا اور میں نے تمہارے ابو کو، شاہمیر نے لیٹتے ہوئے کہا۔ اب اس مسئلے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ طے ہو گیا کہ مکان کبھی فروخت نہیں کیا جائے گا اور کرائے پر اٹھانے کی صورت میں ان کا بیڈ روم جوں کا توں چھوڑ کر مقفل کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، کشمالہ نے تائید کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ریحان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہم اس مکان کو کبھی فروخت نہیں کر سکیں گے۔ شاہمیر نے انکشاف کیا، پھر ریحان نجمی سے ہونے والی گفتگو سے کشمالہ کو آگاہ کیا اور بولا، یہ بتاؤ تم نے امی ابو کے بیڈ روم سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی؟ ایک البم اٹھائی تھی جس میں میرے بچپن کی تصویریں ہیں، کشمالہ نے بتایا۔ وہ وہاں واپس رکھنی ہوگی، شاہمیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، رکھ دیں گے، کشمالہ بولی۔ چلو اب سو جاؤ کشمی، بہت رات گزر گئی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے، شاہمیر نے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے موہنے انداز میں کہا۔ عذرا نے جب سے ظفر مشتاق پر سینڈل اٹھایا تھا اس کے دل میں زخم آ گیا تھا۔ عذرا نے اگرچہ اس سے معافی مانگ لی تھی لیکن یہ بات اس کے دل سے نکلی نہ تھی۔ وہ جب بھی تنہا ہوتا نورین کے سامنے اس پر جوتا اٹھائے جانے کا منظر سامنے آ جاتا۔ وہ شوہر تھا لیکن اس نے ایک طویل عرصہ اس کی غلامی میں گزارا تھا۔ اس نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا لیکن ان خدمات کا صلہ اس نے جوتے کی صورت میں دیا۔ اس نے انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ کئی دن سے کشمالہ اور شاہمیر کے حوالے سے اس پر زور دیتی رہی تھی، وہ رنگا سے کہہ کر انہیں جتنا نقصان پہنچا سکتا تھا پہنچائے۔ اب شمائلہ سے بھی اسے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ شمائلہ سے عذرا نے اچھی خاصی دوستی گانٹھ لی تھی، وہ اسے آئے دن کوئی نہ کوئی تحفہ دیتی رہتی تھی، لیکن تحائف کی یہ بارش بیکار جا رہی تھی۔ شمائلہ ناہید کی دوست اور پڑوسن تھی، وہ اب ضرورت سے زیادہ ہی اس کے گھر میں گھسی رہنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ناہید، یہ شمائلہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہمارے گھر نہیں آنے لگی؟ شمائلہ کی بڑھتی ہوئی یلغار سے تنگ آ کر ایک دن کشمالہ نے ناہید سے کہا۔ ہاں بابی، تم صحیح کہہ رہی ہو، اب یہ وقت بے وقت ہمارے گھر آنے لگی ہے، ناہید نے تائید کی۔ بھائی تمہاری دوست جو ٹھہری، کشمالہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایسی فضول لڑکیوں کو میں ہرگز دوست نہیں بناتی، پہلے یہ کبھی کبھار آتی تھی تو میں پڑوسن کی حیثیت سے اس سے مل لیتی تھی، لیکن اب یہ ہر وقت سر پر سوار رہنے لگی ہے، اور پھر جب بھی آتی ہے تمہارے بارے میں پوچھتی ہے کہ بابی خیریت سے تو ہیں، پتہ نہیں اسے تم سے اتنی دلچسپی کیوں ہے، ناہید بولی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے گھر کی کوئی بات نہ بتائی جائے، خصوصاً میرے حوالے سے بالکل نہیں، اور کوئی خاص پذیرائی بھی نہ کی جائے، پھر یہ خود ہی 9-2-11 ہو جائے گی۔ خیر وہ تو 9-2-11 نہ ہوئی لیکن بد مزہ ضرور ہو گئی۔ اس نے آنا نہ چھوڑا، البتہ کم کر دیا، اور یہ بات اس نے عذرا کو بتا دی کہ کشمالہ اور ناہید اس سے گھر کی کوئی بات نہیں کرتی، شاید مشکوک ہو گئی ہیں۔ عذرا نے ہدایت کی کہ جانا کم کر دے لیکن چھوڑے نہیں۔ چونٹیوں کے بعد سے شمائلہ کو کشمالہ کا حال نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ عذرا سخت بے چین تھی، وہ کشمالہ کو شاہمیر کے ساتھ رچتا بستا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ شاہمیر کشمالہ کو طلاق دے دے، یا پھر اتنی شدید بیمار ہو جائے کہ اس کے کام کی نہ رہے، یا پھر آنن فانن موت کے منہ میں چلی جائے، تب میدان صاف دیکھ کر وہ میدان محبت میں اترے اور شاہمیر کو جیت لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ظفر پر مسلسل زور دے رہی تھی، دباؤ ڈال رہی تھی۔ بھائی ظفر کچھ کرو نا۔ کیا کروں اور کب تک کروں؟ ظفر بات مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتا۔ ظفر نو مذاق، میں بالکل سیریس ہوں، عذرا لہجہ بدل کر بولی۔ میں بھی سیریس ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ظفر نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ کشمالہ کو طلاق دلوا دو، عذرا بولی۔ اچھا میں رنگا جی سے بات کرتا ہوں، ظفر مشتاق یقین دلانے والے انداز میں کہتا۔ 2-4 دن گزر جاتے تو عذرا پھر اس کے گرد گھیرا تنگ کرتی۔ ہاں کچھ ہوا؟ میں نے رنگا جی سے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا کچھ کرتا ہوں۔ ظفر سفید جھوٹ بولتا۔ طلاق نہیں ہو سکتی تو ایسا بیمار ڈلوا دو کہ کسی کام کی نہ رہے۔ اچھا میں بات کرتا ہوں، اس کا رٹا رٹایا جواب ہوتا۔ کچھ دن گزرتے تو پھر اسے حصار میں لیتی۔ ظفر کیا کیا؟ رنگا جی سے میں نے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بیماری میں مبتلا کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ انتہائی سچائی سے جھوٹ بولتا۔ وہ اپنی مخبر کو الرٹ کرتی، شمائلہ جا کر دیکھو وہ چلتی پھرتی ہے یا بیڈ پر پڑی ہے۔ جواب ملتا وہ تو بلی چنگی ہے۔
تب پھر عذرا اس کا دامن کھینچتی، اور یار ظفر اس کو مروا کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم مجھے قاتل بنانا چاہتی ہو؟ ظفر اعتراض اٹھاتا۔ اوے تم نے کون سا اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنا ہے؟ قتل تو رنگا کرے گا، وہ اسے تسلی دیتی۔ چلو پھر بات کرتا ہوں، وہ اسے یقین دلاتا۔ جب 1 ماہ تک عذرا ظفر سے مکالمہ کرتی رہی اور اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ ظفر ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ اس کی عدم دلچسپی پر اسے شدید غصہ آیا۔ ظفر نے اس کا کہا کبھی نہ ٹالا تھا۔ شاہ میر کا معاملے میں تو اس نے خاصا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن اب جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا اور موقع کا انتظار کرنے لگی۔ پھر قسمت سے موقع بھی جلد ہاتھ آ گیا۔ آج ظفر گھر پر ہی تھا۔ اسے رات کو بخار ہو گیا تھا جو صبح بڑھتے بڑھتے 104 تک پہنچ گیا۔ عذرا نے اسے بخار میں مبتلا دیکھ کر کالی سے چھٹی کر لی تھی۔ یہ چھٹی اس نے تیمارداری کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اس کے عزائم کچھ اور تھے۔ اس نے گھر میں موجود بخار کی گولی دے کر اسے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جا رہی ہے۔ کلینک پر رش ہوتا ہے، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا، وہاں سے آ کر کھانا پکاؤں گی۔ ظفر نے اسے تشکر امیز نظروں سے دیکھا اور جلد آنے کی تلقین کی۔ انتظام کی آگ میں جلتی عذرا سیدھی رین بسیرا پہنچی۔ رنگا حسب معمول بڑے کمرے میں بیٹھا سائلین سے نمٹ رہا تھا۔ آج رش کم تھا، وہ جلد ہی رنگا کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ آخری سائل تھی۔ عذرا کو دیکھتے ہی رنگا بولا، اوے تمہیں اس بھیڑ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی میرے پاس آ جاتی۔ بولو کیسے آئیں؟ ظفر کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں؟ بس رنگا جی، اس وقت میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آئی تھی، یہاں سے واپس جا کر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ عذرا نے رنگا کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا میں دروازہ بند کر دوں، کہیں کوئی اور سائل نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر رنگا باہر نکل گیا۔ اس نے گھر کا مین گیٹ بند کیا، پھر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی محسوس نشست پر بیٹھنے کے بجائے عذرا کے پاس قالین ہی پر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں بولو۔ رنگا جی میرا ایک کام کر دیں، عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انکار مت کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ لہجے میں بڑی لگاوٹ تھی۔ اوے ظفر سے کہلوا دیا ہوتا، اب تک تمہارا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ رنگا نے سام کی طرح زبان لپ لپائی۔ کہلوایا تو تھا پر آپ نے توجہ ہی نہیں دی، بس یہی کہتے رہے آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں۔ لیکن ظفر نے تو مجھے کسی کام کا نہیں کہا، رنگا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ شاہ میر اور کشمالہ کو تو جانتے ہیں نا؟ عذرا بحث میں الجھنے کے بجائے مقصد پر آئی۔ ہاں بہت اچھی طرح، رنگا بولا۔ بس اب کشمالہ کا کام تمام کر دیں، بہت دیر ہو گئی، میرا دل تبھی ٹھنڈا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کر دیتے ہیں ٹھنڈا۔ رنگا نے اسے اپنی چمکیلی آنکھوں سے گورا اور زبان لپ لپا کر بولا، کوئی ہمارا دل بھی تو ٹھنڈا کرے۔ تیسرے دن جب ظفر رین بسیرا پہنچا تو نورین نے اسے ایک ایسی خبر سنائی کہ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ نورین نے ظفر کو گیٹ کھول کر اندر آتے دیکھا تو وہ کچن سے نکل کر گیٹ کی طرف لپکی۔ ظفر گیٹ بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ اس نے نورین کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ سنیں، پرسوں یہاں عذرا باجی آئی تھی۔ نورین نے گویا دھماکہ کیا۔ عذرا؟ ظفر مشتاق کا لہجہ یکدم بلند ہو گیا۔ عذرا یہاں آئی تھی؟ جی جناب، نورین معنی خیز انداز میں بولی، اور وہ رنگا کے ساتھ کافی دیر رہی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے جھوٹ پکڑنا چاہتا ہو۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، نورین نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تم سے نہیں ملی؟ ظفر نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، نورین بولی، وہ مجھ سے تھوڑے ہی ملنے آئی تھی، جس سے ملنے آئی تھی مل کر چلی گئی۔ کیا تم کمرے میں گئی تھی؟ ظفر بولا۔ میں ملاقات کے کمرے میں کب جاتی ہوں؟ اگر جانا بھی چاہتی تو نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ کمرے کے دونوں دروازے بند تھے۔ میں نے عذرا باجی کو گیٹ سے اندر آتے اور باہر جاتے دیکھا۔ میں اس وقت کچن میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچن سے باہر کا گیٹ صاف نظر آتا ہے۔ نورین نے تفصیل سے بات کی، پھر بولی، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی طبیعت کا بتانے آئی ہوں گی، لیکن ایسا نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے ملے بغیر نہ جاتی اور اتنی دیر نہ لگاتی۔ تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، وہ یہاں مجھ سے چھپ کر رنگا جی سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب دیکھتا ہوں کہ رنگا کیا کہتا ہے۔ خبردار خود سے عذرا باجی کے بارے میں اس سے سوال نہ کرنا، ورنہ میں ماری جاؤں گی، نورین نے تنبیہ کی۔ نہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، میں ایسی کوئی حماقت نہیں کروں گا، ظفر تسلی امیز لہجے میں بولا۔ یار اس عورت نے حد کر دی، وہ گھر سے میری دعا لینے کے بہانے نکلی تھی۔ پھر وہ دعا لے کر بھی آئیں کہ نہیں؟ نورین نے پوچھا۔ ہاں وہ دعا لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ کلینک پر کافی رش تھا، اس لیے دیر ہو گئی، ظفر نے بتایا۔ کافی چلاک عورت ہے، نورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظفر نے ملاقات کا کمرہ کھولتے ہوئے کہا۔ بس اب تم جاؤ، جو کام کر رہی تھی کرو، میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ نورین نے تشکر امیز انداز میں گردن ہلائی اور بڑے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ظفر نے ملاقات کے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر باہر آ گیا۔
وہ چھوٹے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارباز کے بعد سے کمرہ زیادہ تر اس کے استعمال میں رہتا تھا۔ اس کمرے میں ارباز دفن تھا۔ شروع میں وہ ارباز کی جلی ہوئی لاش کے تصور سے پریشان ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ پورے اطمینان سے اس کمرے میں بسیرا کرتا تھا۔ کبھی بولے بٹکے ہی ارباز اسے یاد آ جاتا تھا۔ اس وقت اس کی غصے سے بری حالت تھی۔ ابھی وہ عذرا کے ہاتھوں اپنی اور نورین کی پٹائی نہیں بولا تھا کہ وہ اسے ایک اور چرکا لگا گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اٹھا اور رنگا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے اس نے اندر جھانکا تو رنگا بیڈ پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ ہلکا سا دروازہ بجا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ رنگا نے اسے دیکھا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، آؤ ظفر، سناؤ کیا حال ہے؟ رنگا جی بخار تو اتر گیا ہے، بس کمزوری باقی ہے، ظفر نے جواب دیا۔ یار تم نے مجھے خبر بھی نہ دی، رنگا نے شکوہ کیا۔ رنگا جی کس طرح اطلاع کرواتا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم گھر میں بس 2 میاں بیوی ہیں۔ عذرا صبح ہی کالی چلی جاتی ہے اور دوپہر کے بعد تھکی ہاری لوٹتی ہے، انہیں یہاں بھیجنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اس دن تمہاری طبیعت خراب تھی، میں نے اندازہ لگا لیا کہ تمہیں بخار نے دبوچ لیا ہے، ورنہ تم چھٹی کرنے والوں میں سے کہاں ہو؟ رنگا بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، بس اب کھاؤ پیو، جان بناؤ، جو کھانا ہے وہ نورین کو بتا دو۔ نورین کہاں ہے؟ وہ کچن میں ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، ظفر نے بتایا۔ باہر کا کیا حال ہے؟ کوئی بندہ آیا؟ رنگا نے پوچھا۔ ابھی میں نے گیٹ نہیں کھولا، جا کر دیکھتا ہوں، ظفر واپس مڑتے ہوئے بولا۔ ظفر، رنگا نے اسے آواز دی۔ جی رنگا جی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ یار وہ تمہارے دشمنوں کا کیا حال ہے؟ رنگا نے لاپرواہی سے پوچھا۔ رنگا جی آپ شاہ میر کی تو بات نہیں کر رہے؟ ظفر نے قصداً تصدیق چاہی۔ ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی تو دشمن ہے تمہارا، رنگا ہنس کر بولا۔ ویسے بڑا اچھا دشمن ہے، دیکھو یار اس کی وجہ سے مجھے تم جیسا اچھا آدمی ملا۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ کہو تو اس کی بیوی، کیا نام ہے اس کا؟ کشمالہ، ظفر بولا۔ ہاں کشمالہ، کہو تو اسے چلتا کریں، تمہاری بیوی خوش ہو جائے گی، رنگا نے مسکرا کر کہا۔ رنگا جی ایسا ہو جائے تو بڑا اچھا ہو، ظفر خوش ہو کر بولا۔ اس کے لیے قبرستان جانا ہوگا، ایک رات کسی عورت کی تازہ لاش کے ساتھ گزارنا ہوگی، تم گزار لو گے؟ اب تو تم بہت کچھ سیکھ گئے، اس طرح تمہاری آزمائش بھی ہو جائے گی، رنگا بولا۔ ٹھیک ہے رنگا جی میں تیار ہوں، آخر بیوی کو بھی تو کس طرح خوش کرنا ہے، ظفر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار آج کل ایسے فرما بردار شوہر کہاں ملتے ہیں، تمہاری بیوی بڑی خوش قسمت ہے۔ سچ کہا آپ نے، وہ واقعی خوش قسمت ہے، ظفر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اب تمہیں روز لاش کی تلاش میں قبرستان کا چکر لگانا ہوگا۔ میں لگا لوں گا، قبرستان قریب ہی ہے، ظفر نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ وہ خوش تھا کہ رنگا نے یہ کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا، اس پر چھوڑ دیا تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ قبرستان کبھی نہیں جائے گا۔ اب عذرا اپنے انتقام کی آگ کو زندگی بھر نہیں بجھا پائے گی، وہ جلتی کٹتی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اس نے اپنے دل میں خطرناک منصوبہ بندی کر لی تھی۔ شاہ میر ریحان نجمی کا مسودہ اپنے ساتھ فیکٹری لے آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ دفتر میں وقت نکال کر اسے پڑھ ڈالے۔ مسودہ پڑھنے کا صحیح وقت تو رات کا ہی تھا، وہ کھانا کھا کر آرام سے اسے پڑھ سکتا تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ اس پر کشمالہ کی نظر پڑ سکتی تھی، جبکہ ریحان نجمی نے اسے راز میں رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ شاہ میر کو اس بات پر حیرت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے راز شیئر کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اسے اس بات پر فخر بھی تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے ان کے لکھے ہر لفظ کو امانت گردانا تھا، اور وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ مسودے کے سلسلے میں سخت متجسس تھا، اس کی خواہش تھی کہ آج وقت نکال کر اسے پڑھ لے۔ دوپہر کا کھانا اور چائے پینے کے بعد اس نے اپنی پرسنل سیکرٹری عارفہ کو ہدایت کی کہ وہ ایک ضروری کام کر رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ یس سر، عارفہ مؤدبانہ انداز میں گردن ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ شاہ میر نے اٹھ کر کمرہ لاک کیا اور لفافے سے مسودہ نکال کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ ریحان نجمی آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، آگرے کے ایک محلے شاہ گنج میں پلے بڑھے۔ یہ 3 بہن بھائی تھے، دونوں بہنیں ان سے بڑی تھیں، رانیہ اور الوینہ، دونوں ہی قبول صورت تھی۔ میٹرک کرتے ہی دونوں کی چھوٹی عمروں میں شادی کر دی گئی۔ بہنوں کی شادی کے وقت ریحان نجمی 4-5 سال کے تھے۔ 12-13 سال کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ ریحان نجمی نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والد نجم خالد اور اپنی والدہ رقیہ کو 2 دنیاؤں کا باسی پایا۔ ان کے والد نجم خالد صبح گھر سے نکلے تو مغرب کے بعد ہی گھر واپس پلٹے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتے اور کیا کرتے ہیں۔ والدہ رقیہ بیگم کو جھاڑ پھونک، دم درود اور تعویذ گنڈوں سے بڑی دلچسپی تھی، گھر میں عورتیں دم کروانے آتی تھیں۔ ریحان نجمی نے اپنے والد کو ہمیشہ ایک ہی لباس میں دیکھا، وہ کالی شیروانی اور علی گڑھ کٹ پاجامہ پہنتے، گھر میں ہوتے تو اپنے کوٹری نما کمرے میں محبوس رہتے۔ ریحان نجمی نے کبھی اپنے والدین کو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا، اگر انہیں بات کرنا ہوتی تو ریحان نجمی کا سہارا لیا جاتا۔
ریحان اپنے باپ سے 2 روپے لے آؤ، ریحان اپنی ماں سے کہو کہ کھانا دے دیں، اور بالواسطہ گفتگو بھی دن میں 1 آدھ بار ہی ہوتی۔ دونوں اپنی اپنی دنیاؤں میں گم رہتے۔ والدہ جھاڑ پھونک میں لگی رہتی، والد گھر سے باہر ہوتے، اور گھر میں ہوتے تو اپنے کوٹری نما کمرے میں گھسے رہتے۔ ان کے کمرے میں دروازہ تو تھا لیکن کھڑکی کوئی نہ تھی۔ وہاں اندر ہوتے تو زیادہ تر دروازہ بند ہی ہوتا، چاہے سڑی گرمی پڑ رہی ہوتی یا ٹھٹھرا دینے والی سردی ہوتی یا بارش موسلادھار برس رہی ہوتی۔ ان کی ماں کو بچوں کو پڑھانے کا شوق تھا۔ وہ خود تو گھریلو تعلیم یافتہ تھی، لیکن انہوں نے بیٹیوں کو میٹرک کرا دیا تھا اور ریحان کو ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کیا کرتی۔ والد کو بچوں سے دلچسپی نہ تھی تو ان کی پڑھائی سے کیا ہوتی؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور کس کلاس میں ہیں۔ گھر اور بچوں کی ذمہ داری رقیہ نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی۔ سخت گرمیوں میں جب نجم خالد گھر سے کالی گرم شیروانی میں گھر سے نکلتے تو گلی کے لوگوں کو انہیں دیکھ کر شدید پسینہ آ جاتا۔ سخت سردی میں بس اتنا اضافہ ہوتا کہ گلے میں مفرل آ جاتا۔ بارش کا موسم ہوتا تو کالی چھتری سر پر ہوتی۔ محلے میں ان کی کسی سے بات چیت نہ تھی، محلہ چھوڑ ان کی گلی کے لوگوں سے سلام دعا تک نہ تھی۔ گلی کے کسی بڑے یا بچے نے سلام کر لیا تو جواب ان کی مرضی پر منحصر ہوتا، دیا دیا نہ دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت کچھ پڑھ رہے ہوتے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھ کر وظیفے وظائف کرتے ہیں یا پارک میں وقت گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ ان کے قبضے میں جن ہے۔ جب وہ گھر سے جاتے تو اپنی کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دیتے۔ ان کے گھر سے نکلنے کے بعد صحن میں کھیلتے ریحان سے رقیہ کہتی، ریحان ذرا دیکھ تو تیرے ابا چلے گئے، جا دروازے کی کنڈی بند کرا۔ اچھا اماں۔ ریحان اپنا کھیل چھوڑ کر صحن پار کر کے ڈیوڑی میں داخل ہو کر گھر کا کھلا دروازہ بند کرتے، پھر کنڈی لگا کر اپنے کھیل میں لگ جاتے۔ رقیہ کو اتنی مہلت کافی ہوتی۔ وہ تیزی سے اپنے شوہر کے کمرے نما کوٹری کے دروازے پر چڑھی کنڈی کو کھولتی اور دری بچھی چارپائی کے سرہانے رکھے ہوئے روئی کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر 10 روپے کا نیا نوٹ نکال لیتی اور اسے مٹھی میں دبا کر اس سے قبل کہ ریحان نجمی باہر کا دروازہ بند کر کے واپس صحن میں آتے، یہ دروازے کی کنڈی چڑھا چکی ہوتی۔ یہ نوٹ کہاں سے آتا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ انہیں جاننے کی کوئی حس چاہ بھی نہ تھی۔ انہیں شوہر کے جانے کے بعد روزانہ 10 روپے کا کرارا نوٹ مل جاتا تھا۔ اتنا ان کے لیے کافی تھا۔ ویسے ان کا قیاس تھا کہ یہ نوٹ ان کے تکیے کے نیچے جنات رکھ جاتے ہیں۔ ایک دن تجسس میں آ کر انہوں نے اپنے شوہر سے سوال کر لیا، اجی آپ کے تکیے کے نیچے یہ نوٹ کہاں سے آتا ہے؟ انتہائی رکھائی سے جواب ملا، اپنے کام سے رکھو، ضرورت نہیں ہے تو بتاؤ۔ اس دن کے بعد سے رقیہ نے کان پکڑ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ زیادہ ٹوہ کی تو اس نعمت سے ہاتھ دھو لیں گی۔ ایک دن کنڈی چڑھاتے ہوئے نوٹ ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔ ریحان نجمی حسب معمول دروازہ بند کر کے اندر آئے تو ماں کو 10 روپے کا نوٹ زمین سے اٹھاتے دیکھا۔ نیا نوٹ دیکھ کر انہوں نے فوراً ماں سے پوچھا، اماں یہ نوٹ کہاں سے آیا؟ دوزخ سے، اماں نے اپنی گہری کالی آنکھوں سے ریحان نجمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں تم تو کہتی ہو کہ دوزخ میں آگ ہوتی ہے، پھر یہ جلا کیوں نہیں؟ بیٹا یہ خود نہیں جلتا، ہمیں جلاتا ہے، رقیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اماں وہ کیسے؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ بات خود بہت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، اماں نے سمجھایا۔ ریحان نجمی کو اس بات کو سمجھنے کی جلدی نہ تھی، البتہ وہ یہ ضرور جاننا چاہتے تھے کہ یہ نوٹ آخر آتا کہاں سے ہے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے یہ راز جان لیا۔ ہوا یہ کہ اماں کی ہدایت پر وہ باہر کا دروازہ بند کرنے ڈیوڑی میں ضرور داخل ہوئے، لیکن باہر کا دروازہ بند کرنے کے بجائے فوراً ہی پلٹ آئے اور ڈیوڑی کے دروازے کی اوٹ میں ہو کر اندر دیکھنے لگے۔ برآمدے کے ایک کونے میں ابا کا کوٹری نما کمرہ تھا جس کا دروازہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ ریحان نجمی کے قدم صدر دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر انہوں نے تیزی سے کوٹری نما کمرے کی کنڈی کھولی اور جس تیزی سے اندر گئی تھی اسی تیزی سے باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دبا ہوا تھا۔ اچھا تو یہ نوٹ ابا کے کمرے سے آتا ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد 10 روپے کا نوٹ کہاں سے آتا ہے؟ ریحان نجمی نے صدر دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے بند کر کے صحن میں آ کر سائیکل چلانے لگے جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن ابا کوٹری کی کنڈی لگا کر باہر گئے تو اس وقت اماں غسل خانے میں تھی۔ ابا جاتے ہوئے ریحان نجمی کو دروازہ بند کرنے کا حکم دیں گے۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کیا اور ابا کے کوٹری نما کمرے کی طرف بڑھے۔ اماں ابھی نہانے گئی تھیں۔ ان کے فوراً باہر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ دروازے کے پاس کرسی رکھ کر انہوں نے کنڈی کھولی اور آہستہ سے کواڑ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دری پر نظر ڈالی، وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر انہوں نے تکیہ کھینچا تو 10 روپے کا نیا نوٹ نمایاں ہو گیا۔
انہوں نے جلدی نوٹ طے کر کے اپنی نکر کی جیب میں رکھا، تکیہ سیدھا کیا، کوارڈ بند کر کے کنڈی لگائی، کرسی گھسیٹ کر اپنی جگہ پہنچائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ جب انہوں نے گلی کے دکاندار کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دے کر ریوڑیاں، گڑ کے سیو اور مونگ پھلی طلب کی تو دکاندار کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نجم خالد، جو محلے میں صوفی جی کہلاتے تھے، کا بیٹا ہے۔ وہ ان کی والدہ سے بھی واقف تھا کہ اس کی بیوی نے بیٹی پر دم کروایا تھا۔ 10 روپے کا نوٹ دیکھ کر دکاندار وسیم نے ان سے کچھ نہ کہا، ایک آنے کی ریوڑیاں ان کی جیب میں ٹھونسی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا گھر لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب رقیہ دروازے کے پیچھے آئی تو وسیم نے ریحان نجمی کے پاس موجود 10 روپے کا نوٹ کا احوال سنایا اور 10 روپے کا نوٹ رقیہ کو دیتے ہوئے بولا، باجی اتنا بڑا نوٹ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ نیا نوٹ دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی۔ دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور ریحان نجمی کو ہاتھ بڑھا کر اندر کھینچ لیا۔ پھر دروازہ کرنے کے بعد ریحان نجمی کی جو پٹائی لگائی، اس نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے۔ رات کو نجم خالد کے آنے کے بعد ان کے بیٹے کا کارنامہ بتایا تو انہوں نے مارنے کے بجائے 1 گھنٹے کے لیے مرغا بنا دیا اور کمر پر سلک کا بٹا رکھ دیا۔ اس کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلے تو کوٹھڑی کے دروازے میں تالا لگا کر نکلتے اور چابی دروازے کی چوکھٹ پر رکھ جاتے۔ اس زمانے میں 10 روپے بھی بہت قیمتی تھے۔ تب ایک کلرک کی تنخواہ 32 روپے ہوا کرتی تھی اور ایک چھوٹے مکان کا کرایہ 5 روپے تھا۔ رقیہ کا گلی محلے میں کہیں آنا جانا نہ تھا، گلی کی عورتیں ہی ان سے ملنے آ جاتی تھیں۔ سہیلی بس ان کی ایک ہی تھی، حور بانو۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے اس کا نام حور بانو کیوں رکھ دیا تھا۔ اس کا چہرہ چیچک کے دانوں سے بھرا ہوا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ اس کی شادی ابھی تک نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ اودیڑ عمر کی تھی۔ ریحان نجمی ان دنوں دوسری کلاس میں پڑھتے تھے۔ حور بانو کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ دن میں 1 آدھ بار رقیہ کے پاس چکر لگا لیا کرتی، لیکن ان کی اصل بیٹھک رات میں ہوتی اور وہ بھی کھلی چھت پر۔ ریحان نجمی کو وہ جانے کیوں اچھی لگتی تھی؟ وہ اس وقت 6-7 سال کے رہے ہوں گے، لیکن پسندیدگی کے جذبات رکھتے تھے۔ حور بانو کے گھر میں آتے ہی وہ اس کے آس پاس منڈلانے لگتے۔ وہ بچہ جان کر انہیں اپنے قریب کر لیتی۔ وہ بیٹھی ہوتی تو یہ اس کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتے۔ اماں ڈانٹ کر دور بھگاتی تو حور بانو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے۔ پھر وہ اسے مخاطب ہو کر کہتی، آجا میرے بیٹے میرے پاس۔ یہ سن کر ان کی چاندی ہو جاتی اور وہ ان کی گود میں گھس کر لیٹ جاتے۔ وہ دونوں کھلی چھت پر چادر بچھائے دنیا جہاں کی باتیں کرتی رہتی اور یہ حور بانو کی گود میں سر رکھے رکھے سو جاتے۔ 10-11 بجے جب یہ ملاقات اختتام کو پہنچتی تو رقیہ ریحان نجمی کو سوتا پا کر غصے میں آ جاتی۔ وہ انہیں جھنجھوڑ کر اٹھاتی۔ ریحان نجمی اٹھ تو جاتے لیکن نیند کا غلبہ اتنا ہوتا کہ وہ ادھر ادھر لڑکنے لگتے۔ اس سے قبل کہ رقیہ ان کی پٹائی کرتی، حور بانو آڑے آ جاتی، ارے رقیہ مارتی کیوں ہو، میں اسے نیچے لے جاتی ہوں۔ اور جب حور بانو انہیں کندھے سے لگا کر سیڑھیاں اترتی تو یہ پوری طرح ہوش میں آ جاتے لیکن گہری نیند کا ناٹک کرتے۔ حور بانو انہیں بستر پر لٹا کر اپنے گھر چلی جاتی۔ عید کا دن تھا۔ شام کو کسی نے دروازے کی کنڈی بجائی تو رقیہ نے باورچی خانے سے آواز لگائی، ریحان دیکھو کون ہے دروازے پر۔ اچھا اماں دیکھتا ہوں، ریحان نجمی نے جواب دیا۔ جب ریحان نجمی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ان کی باتیں کھل گئیں۔ وہ حور بانو کا صبح سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بولے، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کیوں، تم نے کیا کرنا تھا؟ عیدی دینا تھی۔ حور بانو نئے کپڑوں اور ہلکے بناؤ سنگار کی وجہ سے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہنس کر بولی، لاؤ میری عیدی، دوں گا عیدی، پہلے گلے ملو۔ ریحان نجمی نے چمکتی آنکھوں سے کہا، ہیں تم مجھ سے عید ملو گے؟ چلو آؤ۔ حور بانو اس کے قد کے مطابق جھک گئیں۔ ریحان نجمی نہ صرف عید ملے بلکہ اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے گال کو چوم لیا۔ تب حور بانو جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور ایک زناٹے دار تھپڑ ریحان نجمی کے گال پر رسید کیا۔ بدتمیز، بےہودہ، حور بانو نے غصے سے کہا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ یہ تھا ریحان نجمی کے پہلے معصومانہ عشق کا انجام جو انہوں نے اپنی اماں برابر عورت سے کیا۔ محلے میں ایک منع نامی قوال رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنے گھر کے چبوترے پر چارپائی بچھا کر اس پر ہارمونیم رکھ کر اکیلا ہی قوالی شروع کر دیتا۔ ریحان نجمی کو اس کے گانے کی آواز آ جاتی تو یہ اس کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے۔ منع قوال کے ہارمونیم پر تیزی سے چلتی انگلیاں انہیں بہت اچھی لگتیں۔ قوالی تو ان کی سمجھ میں نہ آتی لیکن ہارمونیم پر تھرکتی انگلیاں ان کا دل موہ لیتی۔ وہ بڑی محویت سے ہارمونیم بجاتے، منع قوال کو دیکھتے رہتے۔ جب رقیہ تک یہ خبر پہنچی کہ ریحان نجمی منع قوال کے پاس کھڑے ہیں تو وہ گلی کے کسی بڑے بچے سے انہیں بلواتی اور یہ طرح دے جاتے۔ بالآخر دھمکی امیز پیغام ملتا کہ فوراً آؤ ورنہ پٹائی ہوگی، تو اپنا من مار کر گھر جانے پر مجبور ہو جاتے۔
گھر میں داخل ہوتے ہی رقیہ جوتا ہاتھ میں اٹھا لیتی اور غصے سے پوچھتی، اتنی دیر سے بلا رہی ہوں، تیرے کان پر جوں ہی نہیں رینگتی؟ 1000 بار کہا ہے کہ منع قوال کے پاس مت جا کر کھڑا ہوا کر، پر تو مانتا ہی نہیں۔ کیا تو قوال بنے گا؟ اچھا اماں معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا، ریحان نجمی سر جھکا کر کہتے۔ یہ تو جانے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہے، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بس پھر ان کی دنائی شروع ہوتی۔ وہ نہ جانے کا پکا وعدہ کر لیتے، لیکن منع قوال جب بھی ہارمونیم کے ساتھ چارپے پر بیٹھا نظر آ جاتا، یہ اس کے پاس جا کھڑے ہوتے۔ یہاں سے انہیں میوزک کا شوق ہوا۔ بڑے ہو کر انہوں نے کسی استاد سے ہارمونیم بجانے کی تربیت لی، گلا اچھا پایا تھا۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دوستوں کی محفل میں گانے لگے۔ ایک دن دوپہر کو رقیہ نے برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، تم کہاں ہو؟ اماں میں بیٹھک میں ہوں، بیٹھک سے جواب آیا۔ چند لمحوں بعد رقیہ بیٹھک کے اندرونی دروازے میں داخل ہو کر بولی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریحان نجمی تخت پر بیٹھے اپنی بنائی ہوئی ترازو کا پاسنگ دور کر رہے تھے۔ اماں کو دیکھ کر بولے، اماں دیکھ لو کیا کر رہا ہوں۔ ریحان نجمی کو بچپن میں ترازو بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ پالش کی خالی ڈیبیا کا اوپر کا ڈھکن لیتے، اس میں کیل سے 3 سوراخ کرتے، ایک مضبوط سرکنڈے کی ڈنڈی بناتے، ڈھکنوں میں باری باری ڈوری باندھتے اور ان کے سر ڈنڈی کے دونوں طرف باندھ دیتے۔ ڈنڈی کے بیچ میں ایک اور ڈوری باندھتے جو ترازو اٹھانے کا کام دیتی۔ ترازو تیار ہو جاتی تو اس کے دونوں پلڑے برابر کرنے کا کٹھن مرحلہ شروع ہوتا۔ وہ دونوں پلڑوں کو برابر کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے اور جب تک دونوں پلڑے برابر نہ ہو جاتے وہ ترازو کا پاسنگ دور کرنے میں منہمک رہتے۔ شاید ترازو کے توازن سے ہی انہوں نے اپنی زندگی کی ترازو کو متوازن رکھا، کبھی کسی کام میں ڈنڈی نہیں ماری۔ ریحان یہ ترازو چھوڑو اور قیوم قصائی کے پاس چلے جاؤ، گوشت میں لے آئی ہوں، اس نے قیمہ بنا دیا ہوگا، وہ لے آؤ، برتن اسی کے پاس ہے، رقیہ نے ہدایت فرمائی۔ اچھا اماں جاتا ہوں، ریحان نجمی ترازو چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولے۔ دیکھو اماں میری ترازو کوئی نہ چھوئے۔ بے وقوف، اس وقت گھر میں میرے سوا ہے ہی کون جو تیری ترازو چھیڑے گا؟ میں تو چھیڑنے سے رہی۔ رقیہ نے اپنی کالی آنکھوں سے ریحان نجمی کو گورتے ہوئے کہا۔ گوشت کی مارکیٹ چھوٹی سی تھی، اس میں صرف 4 دکانیں تھیں، پیچھے کی دکانیں خالی پڑی تھیں۔ آگے کی دکانوں میں قیوم اور نظر بیٹھتے تھے جو بیل کا گوشت بیچتے تھے۔ ریحان نجمی جب قیوم کی دکان پر پہنچے تو اس نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا، ریحان بابا۔ انہیں اس لفظ بابا سے سخت چڑ تھی۔ ان کا دھیان فوراً بابا معاف کرو کی طرف چلا جاتا تھا اور وہ خواہ فقیر سمجھنے لگتے تھے۔ قیوم انہیں سلگانے کے لیے بابا کہتا تھا۔ بڑے ہونے کی وجہ سے وہ قیوم کو کچھ نہ کہتے تھے لیکن چڑ جاتے تھے۔ انہوں نے ضبط کر کے پوچھا، قیمہ بن گیا؟ قیمہ کوٹ رہا ہوں، قیوم نے کہا۔ اگر جلدی ہے تو مشین سے نکال دوں، پر تمہاری اماں مشین سے نکالا ہوا قیمہ پسند نہیں کرتی، ہاتھ کا پسند کرتی ہیں۔ 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ ریحان نجمی دکان کے سامنے بڑی لمبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو گئے۔ مارکیٹ کے دروازے پر آئے۔ دروازے کے بائیں جانب ایک چھوٹی گلی تھی، اس گلی میں 2-4 گھر تھے، جبکہ دائیں جانب ایک مکان کی دیوار تھی۔ ریحان نجمی بائیں طرف گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی مارکیٹ کے ساتھ مڑ جاتی تھی۔ گلی میں سناٹا تھا، بس دھوپ بھری تھی۔ یہ واپس آ کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ قیوم کے ہاتھ میں دبا بغدہ بڑی تیزی سے چل رہا تھا، کھٹا کھٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ کچھ دیر اسے قیمہ کوٹتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر حالی دکان کی طرف بڑھے۔ انہیں سامنے گلی کا حصہ نظر آیا تو وہ دکان میں چڑھ کر گلی میں نکل آئے۔ گلی میں کوئی نہ تھا، مکانوں کے دروازے بند تھے۔ وہ باہر سے گھوم کر پھر گوشت کی مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ قیوم قیمہ کوٹنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ریحان نجمی کو پچھلی دکان سے اندر جاتے اور پھر بیرونی دروازے سے اندر آتے نہ دیکھا تھا، لیکن دوسرا دکاندار نظر جو اس وقت فارغ بیٹھا تھا، اس نے خالی دکان کے اندر جاتے اور باہر کے دروازے سے اندر آتے دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے فوراً آواز لگائی، ابے قیوم۔ قیوم نے ہاتھ روک کر نظر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر بولا، ابے یہ لونڈا تیرے پیچھے والی خالی دکان میں گھس کر باہر کے دروازے سے آیا ہے۔ ابے کیا کہہ رہا ہے تو؟ قیوم کام چھوڑ کر دکان سے کود کر باہر آیا۔ اس نے گلی کی دکان میں جا کر دیکھا، دکان میں اندھیرا پڑا تھا اور وہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نظر بھی اپنی دکان سے اتر کر آ گیا تھا۔ دونوں حیران کھڑے بینچ پر بیٹھے ریحان نجمی کو دیکھ رہے تھے۔ تب قیوم نے ہمت کر کے پوچھا، ریحان بیٹا، کیا تم ابھی اس خالی دکان سے باہر گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، ریحان نجمی نے پورے اطمینان سے کہا۔ کیا تم دوبارہ جا سکتے ہو؟ قیوم نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، ریحان نجمی نے بینچ سے اٹھ کر خالی دکان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ جاؤں؟ ہاں ذرا جانا تو، قیوم نے نظر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ریحان نجمی دکان پر چڑھے تو وہ دونوں خالی دکان کے سامنے ہی موجود تھے۔
دکان میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے ریحان نجمی کو دکان پر چڑھ کر سامنے دیوار کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کے بعد ریحان نجمی یکدم اندھیرے میں غائب ہو گئے، یعنی دیوار میں سے گزر گئے۔ وہ دونوں ابھی آنکھیں پھاڑ کر ریحان نجمی کو اندھیرے میں تلاش کر رہے تھے کہ باہر کے دروازے سے ریحان نجمی نے اندر داخل ہوتے نعرہ لگایا، میں آ گیا۔ آواز سن کر جب دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ریحان نجمی کو وہاں کھڑا پایا تو دونوں ہی اپنے حواسوں میں نہ رہے۔ وہ چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے اور انہوں نے ریحان نجمی کے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ پھر اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ رقیہ جو برتن مانج رہی تھی برتن چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو قیوم اور نظر کو خواص باختہ اپنے سامنے کھڑا پایا۔ ان کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ سمجھی خدا نہ خواستہ ریحان کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ریحان کہاں ہے؟ اماں جی، ریحان دکان پر ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، قیوم جلدی سے بولا۔ ریحان خیریت سے تو ہے؟ رقیہ کی پریشانی ابھی دور نہ ہوئی تھی۔ اماں جی وہ بالکل ٹھیک ہے، اس بار نظر بولا۔ آپ دکان پر چلیں تو؟ اچھا ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر میں گئی اور چند لمحوں میں ہی برقع اوڑھ کر باہر آ گئی۔ چلو۔ جب یہ تینوں تیز تیز چلتے دکان پر پہنچے تو ریحان نجمی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ انہوں نے اپنی ماں کو ان دونوں کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ دوڑ کر رقیہ کے پاس پہنچ گئی۔ ریحان کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ اماں تم کیوں آئی؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ یہ دونوں مجھے لے کر آئے ہیں، تم نے کوئی شرارت کی ہے کیا؟ رقیہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تب نظر نے خالی دکان کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اماں جی ادھر آئیں۔ رقیہ خاموشی سے خالی دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہاں بولو، یہاں کیا ہے؟ اس دکان میں باہر جانے کا کوئی راستہ تو نہیں؟ نظر نے خالی دکان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، رقیہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ہوا کیا؟ کچھ بولو تو۔ یہ آپ کا ریحان اس دکان سے باہر نکلا اور گلی سے ہوتا ہوا سامنے دروازے سے اندر آ گیا، اور ایسا ایک بار نہیں 2 بار ہوا۔ کیوں قیوم؟ نظر نے تصدیق چاہی۔ ہاں اماں جی، نظر ٹھیک کہہ رہا ہے، قیوم نے گواہی دی۔ رقیہ نے ایک نظر دکان کے اندر ڈالی۔ وہاں انہیں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے بناک کر دونوں کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس معصوم بچے پر الزام لگاتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رکھو اپنا قیمہ اپنے پاس۔ پھر وہ ریحان نجمی کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ بیٹا چلو، آئندہ میں تمہیں یہاں نہیں بھیجوں گی۔ ریحان نجمی نے یہ سن کر دونوں کی طرف فاتحانہ انداز سے دیکھا اور کہا، اماں قیمہ تو لے لیں۔ ہاں اماں جی، قیمہ لیتی جائیں، تیار ہے، قیوم نے لکڑی کے گدے سے جلدی جلدی قیمہ سمیٹتے ہوئے کہا۔ ریحان نجمی دوسرے دن بڑے اطمینان سے مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ قیوم اور نظر دونوں ہی گوشت بیچ چکے تھے۔ اب وہ دکان سمیٹ رہے تھے کہ ریحان نجمی کو دیکھ کر دونوں ہی سہم گئے۔ انہوں نے پنجوں کے درمیان یہاں سے وہاں تک بڑے فخریہ انداز میں چہل قدمی کی اور نظر سے مخاطب ہو کر بولے، ہاں بھائی نظر صاحب، میں جاؤں دکان سے باہر؟ نظر نے ان کے تیور دیکھ کر ہاتھ جوڑے اور اپنا گلہ اٹھا کر ان کے سامنے کر دیا اور وہ شامدانہ انداز میں بولا، ریحان تمہیں جتنے پیسے چاہیے اس میں سے لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ تم نے مجھے کوئی فقیر سمجھا ہے کیا؟ ہٹاؤ میرے سامنے سے یہ گلہ۔ ریحان نجمی نے شان بے نیازی سے کہا اور مارکیٹ سے باہر نکل گئے۔ کئی دن بعد جب نجم خالی سے رقیہ نے قیوم اور نظر کی گھر پر آمد کا ذکر کیا اور واقعہ کی پوری تفصیل بتائی تو وہ پوری توجہ سے ان کی بات سنتے رہے۔ جب قصہ ختم ہو گیا تو انہوں نے غصے سے بس اتنا کہا، پاگل کا بچہ۔ رقیہ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان سے پوچھیں کہ پاگل کا بچہ کس کو کہا ہے، ریحان کو یا نظر کو؟ ریحان نجمی بے چین بوٹی تھے، وہ گھر میں ٹکتے ہی نہ تھے۔ اماں کی نظر بجتے ہی گھر سے باہر نکل جاتے۔ ٹیکا ٹیک دوپہر میں جب باہر آگ برس رہی ہوتی، یہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے۔ پچھلی گلی میں ان کے رشتے کے چچا کا گھر تھا۔ گھر میں چچی کے علاوہ ان کی 2 جوان بیٹیاں اور چچا کی والدہ تھی۔ ایک دن جب وہ پچھلی گلی میں چچا کے گھر پہنچے تو گھر کے دروازے کو چوپٹ کھلا پایا۔ وہ اندر چلے گئے۔ دائیں جانب باورچی خانہ اور غسلانہ تھا اور سامنے آگے پیچھے 2 کمرے تھے۔ بائیں جانب بیٹھک کا اندرونی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ صحن میں کوئی نہ تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو گئے، وہاں بھی کوئی نہ تھا، البتہ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ جس طرح کمرے آگے پیچھے تھے اسی طرح کوٹھڑیاں بھی آگے پیچھے تھیں۔ ریحان نجمی کوٹھڑیوں کے بارے میں متجسس رہتے تھے۔ انہوں نے 1-2 بار کوٹھڑی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دادی نے سختی سے اندر جانے سے روک دیا۔ پتہ نہیں کوٹھڑیوں میں کیا تھا۔ اس دن گھر کا دروازہ کھلا تھا، بیٹھک کا دروازہ وا تھا اور حسن اتفاق کوٹھڑی کا دروازہ بھی چوپٹ کھلا تھا۔ کوٹھڑی میں گھسنے کا اس سے نادر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ یہ دروازے کے آگے بچھی مسہری پر چڑھے اور اتر کر کوٹھڑی کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ اندر گپ اندھیرا تھا، لیکن یہ پورے اطمینان سے چلتے ہوئے ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں داخل ہوئے اور بائیں جانب کھلے دروازے سے آخری کمرے میں نکل آئے۔ یہ کمرہ دادی کا تھا۔
اندھیرے میں چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ یہ اندر کے کمرے سے باہر والے کمرے میں آئے۔ یہاں ایک چارپائی پر چچی کی بڑی بیٹی شکیلا سوئی ہوئی تھی۔ صحن میں کھلنے والا دروازہ بند تھا۔ یہ اس دروازے کی طرف بڑھے کہ کنڈی کھول کر گھر سے باہر نکل جائے۔ شکیلا کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے ریحان نجمی کو دادی کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ شکیلا کی سمجھ میں نہ آیا کہ ریحان دادی کے کمرے میں کیسے پہنچا، جبکہ صحن میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے کمرے کا دروازہ کھولتے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ریحان نجمی نے گھبرا کر دروازے کی کنڈی کھولی اور صحن پار کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی میں پہنچ کر انہوں نے دوڑ لگائی اور اپنی بیٹھک کے کھلے دروازے سے داخل ہو کر تخت پر لیٹ گئے اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلے گئے۔ چچا کے گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ شکیلا کی چیخ سن کر دادی اٹھ کر باہر کمرے میں آئیں۔ اتنے میں چھوٹی بہن نادرا بھی اٹھ گئی۔ دونوں نے مل کر شکیلا کے ہوش بحال کیے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب اس نے ریحان نجمی کے دادی کے کمرے سے نکلنے کی روداد بیان کی تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ شکیلا آخر کیا رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ آخر ریحان گھر میں داخل کیسے ہوا جبکہ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ چلو اگر وہ کسی طرح صحن میں آ ہی گیا تو اندرونی کمروں میں کیسے پہنچا جبکہ کمرے کے دروازے کی اندر سے کنڈی لگی تھی۔ اگر وہ کوٹری کے دروازے سے جو بیٹھک میں تھا اندر داخل ہوا تو ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ کوٹری کے دروازے پر بڑا سا قفل پڑا تھا جو کبھی نہیں کھلتا تھا۔ جب ریحان نجمی کی آمد کا معمہ کسی طرح حل نہ ہو سکا تو دادی نے شکیلا اور نادرا کو رقیہ کے گھر بھیج دیا کہ وہ ریحان کے بارے میں جا کر بتائیں۔ بڑی دوپہر میں جب شکیلا اور نادرا کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر انہوں نے کہانی سنائی۔ اس نے انہیں مزید الجھا دیا۔ رقیہ جانتی تھی کہ ریحان گھر سے باہر نہیں گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ریحان نجمی بیٹھک کے دروازے سے گھر سے باہر گئے اور اسی دروازے سے اندر آ کر تخت پر سو گئے۔ رقیہ نے انہیں گھر میں تلاش کیا تو وہ بیٹھک میں تخت پر سوئے ہوئے تھے۔ تب رقیہ نے بڑے یقین سے کہا، ارے یہ تو یہاں سو رہا ہے، گھر سے نکلا ہی نہیں۔ تم لوگ کہہ رہی ہو کہ دادی کے کمرے میں تھا، بند دروازوں سے آخر اندر کیسے چلا گیا؟ یہ آدمی کا بچہ ہے، کوئی جن کا تو نہیں۔ تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تائی رقیہ کا یقین اور ریحان کو بے خبر سوتے دیکھ کر وہ دونوں بھی تذبذب کا شکار ہو کر واپس چلی گئیں۔ رات کو نجم خالد گھر میں آئے تو رقیہ نے انہیں کھانا دے کر چاہا کہ آج کا قصہ بیان کریں، لیکن پھر ہمت نہ ہوئی، جانے وہ جواب میں کیا کہتے۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ ان دنوں ریحان نجمی 9-10 سال کے رہے ہوں گے جب ایک جذباتی حادثے سے گزرے۔ 4تھی کلاس کے طالب علم تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد بستہ ادھر پٹکتے، جلدی کھانا کھاتے اور باہر کھیلنے کے لیے نکل جاتے۔ رقیہ کہتی رہ جاتی، ریحان رکو تو، بات سنو، اماں میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ دہلیز کے پار ہو جاتے۔ باہر پہنچ کر گلی ڈنڈا کھیلتے، کنچوں سے کھیلتے، سائیکل چلاتے اور مغرب کے بعد گلی کی لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ آنکھ مچولی شروع ہو جاتی۔ ایک لڑکی فاہرہ جو ان کی گلی میں رہتی تھی، عمر 13-14 سال ہوگی، ان سے ان کی خوب بنتی تھی۔ جب یہ چھپنے کے لیے گھروں کی دریوں میں کونے کھدرے تلاش کر رہے ہوتے تو عموماً یہ دونوں ساتھ ہی ہوتے۔ چھپتے ہوئے اگر یہ دونوں آگے پیچھے ہو جاتے تو فاہرہ آواز دے لیتی، ریحان ادھر آ جاؤ۔ جب چور انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا تو فاخرہ ریحان نجمی کو کسی گٹا کی طرح اپنے آپ میں چھپا لیتے۔ ریحان نجمی کو بھی اس طرح چھپنا اچھا لگتا، لیکن یہ آنکھ مچولی زیادہ دن نہ چل سکی۔ ایک دن فاہرہ کو اس کے والدین نے پردے میں بٹھا لیا۔ اس کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ گھر سے نکلتی تو برقع اوڑھا ہوا ہوتا۔ ریحان نجمی کی فاہرہ سے ملاقاتیں بند ہو گئیں۔ کبھی کبھار وہ دروازے پر کھڑی مل جاتی تو 2-4 باتیں ہو جاتی۔ کبھی یہ گلی سے گزر رہے ہوتے تو فاہرہ ان سے کسی دکان سے سودا منگوا لیتی۔ تب یہ اس کے گھر میں جا کر اس کی مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ میں تھما دیتے اور 2-4 منٹ چارپائی پر بیٹھ کر آ جاتے۔ گھر میں اس کی ماں ہی ہوتی جو ریحان کو دیکھ کر رقیہ کا حال چال معلوم کر لیتی۔ رقیہ دم درود کے حوالے سے مشہور تھی۔ پھر ریحان نجمی بھی اچھی عادات کے بچے تھے، اس لیے ان کی گلی کے گھروں میں آمد و رفت کو ناپسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہ خود ہی گھروں میں گھسنے کے عادی نہ تھے۔ 1-2 دوستوں کے گھروں میں ہی ان کا آنا جانا تھا۔ ایک دن ریحان نجمی گھر سے نکل کر گلی میں آئے تو انہیں فاہرہ اپنے گھر کے دروازے پر پردے کی اوٹ میں کھڑی نظر آئی۔ فاہرہ نے انہیں دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ جب یہ قریب پہنچے تو اس نے کہا، ریحان ذرا برف لا دو گے؟ ہاں لا دیتا ہوں، ریحان نجمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دروازے پر پڑا ٹاٹ کا پردہ چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں پیسے اور کپڑے کا تھیلا تھا۔ ایک آنے کا برف لے کر جب وہ واپس آئے تو فاہرہ پردے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ ریحان نجمی نے برف کا تھیلا اس کی طرف بڑھایا تو وہ پردہ چھوڑ کر بولی، ریحان اندر آ جاؤ، امی نہیں ہے، آؤ تمہیں ستو پلاؤں۔ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت بھی اچھی خاصی گرمی تھی۔ ٹھنڈے ستو پینے کے چکر میں ہی اندر چلے گئے۔ برف کا تھیلا لے کر اس نے برف باورچی خانے میں رکھا اور برآمدے میں پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو۔ پھر
پھر اس نے طاق میں رکھا تالا اٹھا کر باہر کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر اس میں تالا ڈال دیا۔ ریحان نجمی جو چارپائی پر بیٹھ چکے تھے اسے چونک کر دیکھا اور بولے، ارے تالا کیوں ڈال دیا؟ ابھی کوئی آ گیا تو؟ ارے کوئی نہیں آئے گا، اماں خالہ کے ہاں گئی ہیں، وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں آئیں گی۔ میں تمہارے لیے ستو بناتی ہوں، پہلے ستو پئیں گے، پھر باتیں کریں گے اور گڈے گڑیا کا کھیل کھیلیں گے۔ تم ابھی تک گڑیوں سے کھیلتی ہو؟ ریحان نجمی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ہاں اور کیا، آج تم بھی میرے ساتھ کھیلو گے۔ وہ ہنسی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں کوئی لڑکی ہوں کیا؟ ریحان نجمی بولے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باورچی خانے سے شکر گھولنے اور برف توڑنے کی آواز آتی رہی۔ 2 منٹ کے بعد ہی المونیم کے 2 گلاسوں میں ستو لیے وہ باہر آ گئی۔ اس نے ایک گلاس ریحان کو دیا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کے نزدیک ہی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ ان دنوں کا بھی ذکر کیا جب وہ سب مل کر آنکھ مچولی کھیلتے تھے اور وہ دونوں ایک ہی جگہ چھپتے تھے۔ ستو ختم ہونے کے بعد فاہرہ نے خالی گلاس اٹھا کر باورچی خانے میں جا کر دھوئے اور پھر انہیں برتنوں کی ٹوکری میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا اور ریحان کے پاس آ کر بولی، ہاں ریحان، اب گڈے اور گڑیا کا کھیل شروع کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، ریحان نجمی ہنس کر بولے، لیکن گڈا اور گڑیا ہیں کہاں؟ لو، تم سے اچھا گڈا کہاں ملے گا؟ فاہرہ نے اس کی ناک پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور گڑیا؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ میں جو ہوں تمہاری گڑیا۔ فاہرہ نے اپنے لمبے بالوں کو ایک جھٹکا دے کر کہا۔ آؤ اندر آ جاؤ کمرے میں میرے گڈے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک مسہری پڑی تھی جس پر نرم بستر بچھا تھا۔ دونوں بستر پر بیٹھ گئے۔ فاہرہ ریحان نجمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، چلو ایسا کرتے ہیں کہ شادی کھیلتے ہیں۔ مجھے نہیں آتا یہ کھیل، ریحان نجمی نے معصومانہ انداز میں جواب دیا۔ میں بتاتی ہوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو، تم میرے گڈے ہو اور میں تمہاری گڑیا ہوں۔ ہم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے میاں ہو۔ اب میاں گھر پر تھوڑے ہی رہتے ہیں، وہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ تم بہت دیر سے گھر آتے ہو، میں انتظار کر کے تھک جاتی ہوں، تم آتے ہو، میں روٹ کر مسہری پر لیٹ جاتی ہوں، پھر تم مجھے مناتے ہو، میں مان جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ریحان نجمی کو یہ کھیل بالکل نیا لگا۔ انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اب تم کمرے سے باہر جاؤ، میں دروازہ بند کر لوں گی، پھر جب تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھول دوں گی اور تمہیں غصے سے دیکھ کر روٹ کر مسہری پر بیٹھ جاؤں گی۔ تم میرے پاس بیٹھ کر کہو گے، میری گڑیا ناراض مت ہو، چلو اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو، ٹھیک ہے؟ فاہرہ نے ناٹک کا منظر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، ریحان نجمی مسہری سے اٹھتے ہوئے بولے۔ میں کام پر جا رہا ہوں گڑیا، دروازہ بند کر لو۔ اچھا میرے گڈے، دیکھو جلدی گھر آنا۔ یہ کہہ کر فاہرہ نے دروازہ بند کر لیا۔ ریحان نجمی کچھ دیر برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھے رہے، پھر صحن کے 2-3 چکر کاٹے اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فاہرہ نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا، کون ہے؟ گڑیا دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا گڈا، کام پر سے واپس آیا ہوں، ریحان نجمی نے مکالمہ دہرایا۔ تب دروازہ دڑاک سے کھلا۔ سامنے فاہرہ کھڑی تھی۔ اس نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا، یہ تمہارے آنے کا وقت ہے، جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی۔ اتنا بول کر وہ تیزی سے پلٹی اور مسہری پر سیدھی ہو کر لیٹ گئی اور آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ ریحان نجمی ہدایت کے مطابق مسہری پر بیٹھے اور فاہرہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری گڑیا مان جاؤ، آئندہ میں دیر سے نہیں آؤں گا۔ تب فاخرہ نے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر ریحان نجمی کو اس طرح اپنی گرفت میں لیا کہ وہ چوکڑی بھول گئے۔ وہ کچھ اس طرح گٹا بن کر چاہے کہ ریحان نجمی زندگی بھر اس جذباتی حادثے کو نہ بھلا سکے۔ جلد ہی گھر والوں پر فاہرہ کے لچھن کھل گئے۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آئی تو باپ نے اسے دیہات میں جا پھینکا۔ ان پڑھ شوہر اور گاؤں کی پرمشقت زندگی نے اس کے جسم کی چولیں ہلا دی۔ اسے ٹی بی ہو گئی اور ایک دن گھر کے دروازے کے باہر کھانسی اپنے انجام کو پہنچی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔